عزیزان مان وہ اہم بہت اہم آیت آ رہی ہے. جب میں اہم کہتا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں معاذ اللہ قرآن کی اور آیت اہم نہیں، موضوع کے اعتبار سے وہ خاص امپورٹنس رکھتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کا غلط مفہوم کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. بڑی اہم آیت آتی ہے، غور سے دیکھیے، قرآن سامنے ہے نسخے تو اس کو دیکھیے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. بڑی اہم یہ الکتاب نازل کی. اس میں کچھ قوانین تو ایسے ہیں جو محکمات ہیں، یہ وہ ہیں جو ام الکتاب ہیں. میں الفاظ ابھی یہی استعمال کر رہا ہوں. اور دوسرے وہ ہیں جو متشابہات ہیں. یہ آپ کے ہاں محکم اور متشابہات کا مسئلہ جو ہے بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اور پھر وہی بات ایک لفظ کے غلط مفہوم نے بات وہاں پہنچا دی ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو کانپ اٹھے، لیکن چلا آ رہا ہے اور دھڑلے سے چلا آ رہا ہے، دھڑلے سے کہا جا رہا ہے. محکمات کہتے ہیں کہ جی وہ آیتیں جن کے معنی محکم ہیں، بالکل صاف واضح متعین، ٹھیک ہے. متشابہات کہتے ہیں جن کے معنی میں شبہ ہے. تفسیروں کے متعلق تو میں عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ تو تری غزلیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں. ایک مصرع طرح دیا ہوا ہے امام تبری نے، چلے آ رہے ہیں. ہٹ سکتے نہیں کہ اسلاف کے راستے سے ہٹنا سب سے بڑا گناہ ہے. چنانچہ آپ کے یہاں جو لیٹسٹ آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے، میں اشخاص سے بات نہیں کیا کرتا، بات واضح کرنے کے لیے وہ کہیں مقطع میں سخن گسترانہ بات آ جاتی ہے. لیٹسٹ تفسیر آپ کے یہاں مودودی صاحب کا تفہیم القرآن، میں نے اتفاقاً دیکھا کہ وہاں کیا چیز متشابہات کے متعلق اس میں بھی یہ لکھا ہے وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے. قرآن جو جس کا پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی چیز شک و شبہ والی. کہتے ہیں آیات متشابہات وہ ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے. کیا بات ہوئی صاحب قرآن کی؟ تو گویا اس میں کچھ تو محکمات ہیں ان کے تو مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش نہیں، اور پھر باقی جو ہیں ان میں اشتباہ کی گنجائش. مینا سزد خدائرہ کسی پہ الزام نہیں دیتا. خود ان کے متعلق اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں جو آپ کے یہاں آپ نے لکھا ہے وہ مفہوم واضح نہیں، اس میں تو کچھ اشتباہ کی گنجائش ہے، لکھ دے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہ ایسا ہوگا تو خدا کی کتاب میں ہوگا، ہماری کتاب میں ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، غریب کی جوری صاحب کی بات ہے، جس کا جو جی ہوا ہے کہہ لے. اس کے متعلق کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ کتنا اینٹی اسلامک ہے یہ تصور کہ اس کی کتاب میں ایسی آیات ہیں جس کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے. متشابہات بات بڑی صاف کی عزیزان مان، بار بار پھر وہ یاد آ جاتا ہے. میرے ساقی نے عطا کی ہے نئے بے درد و صاف رنگ، جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. یہ تو ان کے پیمانوں کے رنگ ہیں جن سے اس بے درد و صاف میں ازل کو رنگین بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. محکمات ٹھیک ہے، محکم اصولی چیزیں، بنیادی چیزیں اس نے کہہ دیا ام الکتاب، اصل و بنیاد، احکام قوانین. لیکن قرآن کریم میں احکام و قوانین ہی تو نہیں ہے. انہیں سمجھانے کے لیے کہیں امم سابقہ کی تاریخی داستانیں بھی ہیں، وہ بھی چھوڑ دیجیے. بہت سے ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہیں، مجرد حقائق ہیں. خود خدا کا تصور کوئی محسوس شے نہیں ہے، حیات آخرت کوئی محسوس شے نہیں، خود انسان کی ذات محسوس شے نہیں، جسے آپ روح کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں، محسوس نہیں ہے. خود یہ صداقتیں جو قرآن کریم میں دی ہوئی ہیں اصولی طور پہ بھی وہ محسوس نہیں ہیں. اسے ایبسٹریکٹ ٹروتھ کہتے ہیں، مجرد یا بسیط حقائق کہتے ہیں. حقیقت تو وہ ہو
لیکن ٹھوس طور پہ محسوس طور پہ اس طرح سے تمہارے سامنے نہ آئے. جیسا میں نے ہے ایک حقیقت ہے اور میں کہتا ہوں ایک حقیقت نہیں دی ٹروتھ ہے, دی ریئلٹی ہے, محسوس نہیں ہے. اسے ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. اب غیر محسوس حقائق ہوں, انہیں سمجھانا ہو لوگوں کو, کیسے سمجھایا جائے؟ انہیں ہمیشہ تشبیہاً سمجھایا جاتا ہے. متشابہات کے معنی ہے وہ جنہیں تشبیہاً سمجھایا گیا ہے, استعارہ لایا جاتا ہے, تشبیہات لائی جاتی ہیں, اس کے لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں, میٹافوریکلی سمجھایا جاتا ہے, سمبولکلی سمجھایا جاتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے معنی لٹرلی لیتے ہیں, لفظ ہے وہی اس کے معنی ہے. ایک ہوتا ہے کہ لفظ تو وہ بہرحال ہماری ہی زبان کا ہوگا, لیکن اسے استعمال کیا گیا ہوگا تشبیہ کے طور پر, استعارتاً, تمثیلاً. قرآن میں جنت کا جہاں ذکر آتا ہے مثلا جنت التی کنتم, کہ اس جنت کی مثال یوں سمجھو, اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو ہمارے اس دور میں ہماری موجودہ سطح کے اوپر ایک مجرد حقیقت ہے, لیکن اسے سمجھانے کے لیے تو ہمارے ہی الفاظ استعمال ہوں گے. بہترین آسائش کی چیزیں, باغات, سائے, پھل, لحم طیور, بہتی ہوئی ندیاں, ان کے کنارے لبے جوس, سبزہ, پھول, یہ سب ہماری زبان کے الفاظ ہیں. لیکن کہہ دیا کہ مثل الجنت, یہ مثالیں بھی ہم نے سمجھایا ہے, کیونکہ آگے کہہ دیا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے وہ ہے کیسا. لیکن مثال کے طور پہ تو سمجھانا پڑتا ہے نا جی. یہ دقت تو یہاں پیش آتی ہے, ہر ایک کو پیش آئی. اتنے بڑے شاعر کو آپ کے یہاں غالب, جو ایکسپریشن کا بادشاہ تھا اپنے دور کا, وہ بھی چل رہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ ہو حق کی گفتگو, بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر, بنتی نہیں ہے. یہ بادہ و ساغر وہ کہتا ہے کہ یہ استعارے ہیں, بات مشاہدہ حق. آپ دیکھا یہاں اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے, ریالٹی, دی ریالٹی, وہ ایبسٹریکٹ ہے, بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تشبیہات مثال کے طور پہ یہی لیجیے, قرآن کریم نے ایک جگہ کہا حرمت علیکم امہاتکم, 4/23, تم پر تمہاری مائیں حرام قرار دی نکاح کے لیے. اب یہاں واضح ہے کہ کے معنی وہ ماں ہے جو بچے کو جانتی ہے, محکم معنی, دوسرے معنی نہیں, بالکل صاف واضح. کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی بات ہو رہی ہے, زندگی کا ایک لا دیا جا رہا ہے. وہاں کے معنی تشبیہی نہیں ہے, وہاں حقیقی معنی ہیں. اسے حقیقی معنی کہتے ہیں عربی زبان میں, دوسرے معنی ایک مجازی ہوتے ہیں. یہ لٹرلی میننگ ہے اس کے, جس کو آپ مدر کہتے ہیں, جس کو ماں کہتے ہیں, حرام قرار دی گئی ماں. دیکھا یہ محکم کیا ہوئے, اور یہاں کہا گیا ہے کہ منہ آیات محکمات, اس میں کچھ محکم آیات ہیں, ہما ام الکتاب, وہی لفظ یہاں آیا ہے, وہ ام الکتاب ہیں. اب یہاں لٹرلی معنی تو آپ اس کے دے نہیں سکتے, کتاب کی ماں, کتاب کے اندر تو وہ آیتیں ہیں, وہ کتاب کی ماں کیسے ہوئے؟ نظر آیا کہ یہاں ام کا لفظ جو ہے اصل و بنیاد کے اعتبار سے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تشبیہاً. اسے مجازی معنی کہتے ہیں. ہر زبان میں یہ ہوتا ہے لٹرل میننگ, میٹافوریکل میننگ. ام الکتاب محکمات, اس لیے کہ قانون کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ متعین لفظی معنی اس کے وہی ہوں, ورنہ اگر تم پہ مائیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ آپ لے لیں استعارتاً تشبیہاً, تو چلیے پھر کسی کوٹ میں وہاں جا کے شاعری کیجیے, پھر دیکھیے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. وہاں شاعری نہیں چلتی. یہ تشبیہات استعارات کی بات نہیں ہے. محکمات
ایک ہی مثال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معنی کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو ایبسٹریکٹ حقیقتیں ہیں، مجرد حقیقتیں، نامحسوس، غیر مرئی، انویزیبل، امپرسیپٹیبل، جن امپرسیپٹیبل بھی نہیں عزیزان ایمان، جن کا آج تصور بھی حقیقت میں نہیں ہم کر سکتے۔ الفاظ ہمارے ہیں، خدا نے کائنات کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش 7/54، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ استوا کے معنی ہوتا ہے غالب آ جانا، جم کے بیٹھ جانا کسی جگہ، اسٹیبلش کر لینا اپنے آپ۔ عرش، عرش تو تختیش کو کہتے ہیں، تختے کو کہتے ہیں، تخت حکومت کو کہتے ہیں۔ یہ جو لکڑی کا بنا ہوا، خواہ وہ تختے کا اس کیوں نہ ہو، کروڑوں روپئے کا بنا ہوا، کوئی بھی ہوگا اس کو عرش کہا جائے گا۔ پھر وہ عرش